بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اور آداب عرض۔ ہم میں سے بہت سے لوگ اکثر سنسنی خیز چیزوں کو انجوائے کرتے ہیں، تھرل کو پسند کرتے ہیں۔ اکثر ہم ایسی چیزیں دیکھتے، سنتے اور پڑھتے ہیں جن سے ہمارے بدن میں سنسنی سی دوڑ جاتی ہے۔ یہ سنسنی کیا ہوتی ہے؟ بعض سنسنی تک تو ٹھیک ہے، لیکن اگر بدن سنسنی کے بجائے سن ہونا شروع ہو جائے تو پھر معاملہ خراب بھی ہو سکتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے بدن سن ہونے کے حوالے سے۔ سن ہونا کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے اور کس چیز کی علامت ہو سکتا ہے۔ کیا آپ کے ہاتھ یا پیر اکثر سن ہو جاتے ہیں؟ ہاتھ پاؤں کا سن ہو جانا عام بات ہے۔ اس صورت میں سن ہونے والے حصے میں کچھ محسوس نہیں ہوتا یا سوئیاں چبھتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ عام طور پر غلط انداز میں بیٹھنے سے، جیسے آلتی پالتی مار کر بیٹھنے سے ایسا ہو جاتا ہے، یا بہت دیر تک ایک ہی انداز میں بیٹھنے سے ایسا ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم ایک ہی انداز میں سوتے رہیں یا بیٹھے رہیں تو ہاتھ یا پیر کا سن ہونا ایک نارمل بات ہے، اور ایسا ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے، اور عارضی طور پر ہوتا ہے، مستقل طور پر نہیں ہوتا۔ اور جسم کو جیسے ہی ہم حرکت دیتے ہیں یہ کیفیت سن ہونے والی ختم ہو جاتی ہے۔ تاہم اگر یہ تجربہ بار بار ہونے لگے اور بہت دیر تک ہونے لگے تو پھر یہ ضرور خطرے کی گھنٹی ہو سکتا ہے۔ یہ جان لیجئے کہ نارمل حالات میں ہاتھ پاؤں کا سن ہونا معمولی بات ہے، اور ایسا ٹیشوز یا خون کی نالیوں پر یا اعصاب یعنی نروز پر دباؤ بڑھنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور ایسا ہوتا ہی اس لیے ہے کیونکہ ہاتھ یا پیر کا سن ہو جانا یا اس میں سنسناہٹ ہونا اور سوئیاں چبھنا اس وقت محسوس ہوتا ہے جب جسم میں حس کم ہو جاتی ہے، سینس کم ہو جاتا ہے، سینسیشن کم ہو جاتی ہے محسوس کرنے کی۔ اور یہ سنسنی یا حس کیوں کم ہو جاتی ہے؟ اصل میں ہماری جلد میں، ہماری اسکن میں جو سینسیشن ہوتی ہے یا جو ہم محسوس کرتے ہیں، جو حسیات ہوتی ہیں، وہ سگنلز کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور سگنلز لانا اور لے جانا کام ہے اعصاب کا، جن کو ہم انگریزی میں نروز کہتے ہیں۔ لیکن ان نروز کو بھی متحرک رہنے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے، اپنا کام کرنے کے لیے خون کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم جب غلط انداز میں بیٹھتے ہیں، سوتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں تو اکثر اس حصے کو حس پہنچانے والی نرو دب جاتی ہے، یا اس نرو کو خون پہنچانے والی شریان کی سپلائی منقطع ہو جاتی ہے، تو نروز اپنا کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں، سگنلز آنا جانا بند ہو جاتے ہیں، اور نتیجتاً ان سے متعلق اعضاء سن ہو جاتے ہیں۔ اور جب ڈاکٹر اس حصے میں پن چبھوتے ہیں تو آپ کو اتنی زیادہ چبھن محسوس نہیں ہوتی، تکلیف نہیں ہوتی۔ یہ تو تھا ذکر نارمل حالت کا جو ہم سب کے ساتھ اکثر پیش آتی ہے۔ لیکن بعض اوقات ہاتھوں، پیروں یا جسم کے کسی بھی حصے کا زیادہ دیر تک سن ہونا، اچانک سن ہونا، کسی چھپی ہوئی خطرناک بیماری یا مرض کی علامت ہو سکتا ہے، جیسے فالج، سٹروک۔ جی ہاں، اگر آپ کا ہاتھ اچانک بے حس یا کمزور ہو جائے اور یہ کیفیت چند منٹوں میں دور نہ ہو تو فوری طبی امداد کے لیے رابطہ کیا جانا چاہیے۔ ساتھ اگر اس کے ساتھ بولنے میں بھی مشکل ہو، ایک کی جگہ دو چیزیں نظر آئیں، سوچنا مشکل ہو اور آدھے سر کا درد وغیرہ بھی ہو، تو فوری ڈاکٹر سے رجوع کیجیے۔ دوسری وجہ ہے وائٹامن کی کمی۔ ہاتھ پاؤں سن ہونے کی شکایت زیادہ تر عمر رسیدہ لوگوں کو ہوتی ہے، یا پھر ان افراد کو اس کیفیت سے گزرنا پڑتا ہے جو کھانے میں سبزی بہت زیادہ تناول کرتے ہیں، کیونکہ ایسے افراد خون کی کمی کا شکار ہوتے ہیں اور ان کے جسم میں وائٹامن B12 کی کمی واقع ہو جاتی ہے، جو اینیمیا یعنی خون کی سپلائی کم ہونے اور نرس کو نقصان پہنچنے کا باعث بنتی ہے۔ کارپل ٹنل سنڈروم بھی ایک وجہ ہے۔ کارپل ٹنل سنڈروم میں ہتھیلی میں موجود اعصاب متاثر ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہاتھ اکثر سن رہنے لگتا ہے، جبکہ درد، سنسناہٹ، سوئیاں چبھنے، جلن اور کمزوری جیسی علامات بھی سامنے آتی ہیں۔ ایک اور وجہ ہے سن ہونے کی ڈائبٹیز۔ اس میں اکثر مریضوں کے ہاتھ پیر سن ہو جاتے ہیں، ان میں سوئیاں چبھنے یا جھنجھناہٹ کا احساس ہوتا ہے۔ اس کی وجہ ہائی بلڈ شوگر کے نتیجے میں اعصاب کو پہنچنے والا مسلسل نقصان ہوتا ہے۔ عضلاتی درد، اگر آپ کو پورے جسم میں درد کے پھیلنے اور دیر تک تھکاوٹ یعنی فٹیگ کا احساس ہو تو بہت دیر تک، اور یہ احساس بہت دیر تک رہے اور عام ادویات سے ٹھیک نہ ہو تو فائبرومائلجیا یعنی عضلاتی درد یا ریشہ دار عضلاتی درد اس کی وجہ ہو سکتی ہے، جس کے شکار افراد کو ہاتھوں اور بازوؤں کے سن ہونے اور ان میں سوئیاں چبھنے کا احساس بھی ہوتا ہے۔ ایک اور وجہ ہے ادویات۔ کچھ ادویات بھی نرس کو نقصان پہنچاتی ہیں، اور یہ تکلیف دوا کے ترک کرنے کے بعد ختم ہو جاتی ہے، یعنی جو دوا آپ لے رہے ہیں اس کو جب آپ ایز سون ایز یو اسٹاپ ٹیکنگ اٹ، یہ کنڈیشن نارمل ہو جاتی ہے۔ ان دواؤں میں ایڈز اور کینسر کے علاج یعنی کیمو تھراپی شامل ہے۔ پھر ہے چہرے کی جلد کی سوزش، جسے لیوپس کہا جاتا ہے۔ یہ ایک آٹو امیون مرض ہے، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب ہمارا اپنا مدافعتی نظام ہمارے اپنے ہی آرگنز اور ٹیشوز پر حملہ آور ہو جاتا ہے۔ اس مرض کی علامات میں ہاتھوں کا سن ہونا بھی شامل ہے۔ تشخیص کیسے ہوگی، ڈائگنوسس کیسے ہوگا؟
کہ ہمیں کس چیز کی وجہ سے سنسناہٹ ہو رہی ہے یا سن ہونے کی کیفیت ہو رہی ہے. پہلے خود دیکھیے, اس کے بعد ڈاکٹر سے رجوع کیجیے. آپ کا ڈاکٹر آپ کی ہسٹری اور علامات دیکھ کر فیصلہ کرے گا, اور اگر ضرورت ہوئی تو نرو ٹیسٹنگ کروائے گا, جس میں آپ کی نرو سگنلز کی کمیونیکیشن چیک کی جائے گی کہ کتنی تیزی سے سگنلز آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں آپ کی اسکن میں. سو اگین, سن ہونے کے حوالے سے بہت ساری علامات ہو سکتی ہیں, بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں, بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں. آئی ووڈ سے کہ اپ ٹو 60 to 70%, یعنی 60 سے 70% کیسز میں سن ہونا وقتی ہوتا ہے اور ہمارے جسم کی غلط پوزیشن کی وجہ سے ہوتا ہے. لیکن 30 سے 40% کیسز ایسے ہوتے ہیں جس میں سن ہونا کسی اور پوشیدہ, خدا نخواستہ انڈر لائنگ سیریس کنڈیشن کی انڈیکیشن کر سکتا ہے, نشاندہی کر رہا ہوتا ہے. سو ایسی صورت میں جب آپ کے سن ہونے کی کیفیت بہت زیادہ رہے, بار بار ہو, تو اگین آپ کو رجوع کرنا چاہیے ڈاکٹر سے فوراً. اسی کے ساتھ وقت ہوا ہے بریک کا, اور بریک کے بعد ہم اسی حوالے سے آپ کے سوالات اور جوابات کے ساتھ حاضر ہوں گے. کہیں نہیں جائیے گا, اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. اور آج ہم بات کر رہے ہیں ہاتھوں, پیروں اور جسم کے مختلف حصوں میں سنسناہٹ کی, سن ہو جانے کی یا سوئیاں چبھنے کی کیفیات کی. ہم نے پہلے حصے میں ڈسکس کیا تھا کہ کون سی وجوہات ہو سکتی ہیں جن کی وجہ سے یہ کیفیت ہماری جلد پر یا ہمارے ٹیشوز پر ہو سکتی ہے. اب ہم لیں گے اس حوالے سے آپ کے سوالات. پہلا سوال ہے اسلام آباد سے نادیہ قیصر صاحبہ کا. وہ پوچھتی ہیں کہ سن ہونے کا حل کیا ہے, واٹس دا سولوشن آف دس پرابلم, اور اگر ہاتھ پیر سن ہو جائیں تو فوراً کیا کرنا چاہیے. دیکھیے, جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ سن ہو جانا ہاتھوں اور پیروں کا, انگلیوں کا, پیروں کی انگلیوں کا, انگوٹھے کا سن ہو جانا بذات خود کوئی بیماری نہیں ہے. ہاتھ اور پیر سن ہونے کی صورت میں کیا کیجئے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اپنی پوزیشن چینج کیجئے. اگر آپ بہت زیادہ دیر تک کسی پوزیشن میں بیٹھے ہوئے اور ہاتھ یا پیر یا ران آپ کی سن ہو گئی ہے تو کھڑے ہو جائیں یا اپنا پاسچر چینج کر لیجئے. تنگ کپڑے یعنی ٹائٹ کپڑے, ٹائٹ کلوتھنگ جو ہوتی ہے وہ پہننے سے گریز کیجئے, اور ایسے جوتے جو بہت زیادہ ٹائٹ ہوں ان سے بھی گریز کیجئے. اگر بیٹھے بیٹھے پیر یا ٹانگ سن ہو گئی ہو تو کھڑے ہو جائیے اور ٹانگ کو حرکت دیں. جب آپ ایسا کرتے ہیں تو دوران خون کی روانی شروع ہو جاتی ہے, صحیح ہو جاتی ہے, اور ایز سون ایز آپ کے دوران خون کی روانی ٹھیک ہوتی ہے تو اس جگہ کی جو سن ہوا ہوتا ہے آپ کا پارٹ, اس جگہ کی نرو جو ہے وہ دوبارہ متحرک ہو جاتی ہے, اس میں سگنلز آنے جانے شروع ہو جاتی ہیں اور یہ کیفیت دور ہو جاتی ہے. کمر اور گردن کے درد سے بچنے کے لیے بھاری وزن اٹھانے میں احتیاط کریں, کیونکہ اگر سن ہونا آپ کی سروائیکل پرابلم کی وجہ سے یا کسی ریڑھ کی ہڈی کی پرابلم کی وجہ سے تو بہتر ہے کہ آپ بھاری وزن نہ اٹھائیں اور جسم کو ایک ہی انداز میں حرکت نہ دیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم ایک ہی سٹائل میں بہت دیر تک کام کرتے ہیں جس سے وہ جو باڈی پارٹ ہوتا ہے اس کی نرو پر کمپریشن ہوتا ہے, وہ دبتی ہے اور نتیجتاً وہ حصہ سن ہو جاتا ہے. جو بھی کام کریں اس دوران وقفہ ضرور لیں, ایک ہی پاسچر میں نہ بیٹھیں, چلتے پھرتے رہیں بیچ میں. ایسا تو آپ کے وزن کے حوالے سے بھی اور اوور آل ہیلتھ کے حوالے سے بھی بہت مفید ہے. ورزش کریں. جی ہاں, بیٹھے بیٹھے بھی ہم ورزش کر سکتے ہیں, ہاتھ پیروں کو ہلا سکتے ہیں. اگر آپ کو شوگر ہے تو دوا اور غذا سے اسے کنٹرول کریں. یقیناً آپ کی شوگر جو ہے وہ نارمل لیمٹس میں ہونی چاہیے, فاسٹنگ شوگر بھی اور رینڈم بھی, کھانے سے پہلے والی بھی اور کھانے کے بعد والی بھی. اگین ایک اور امپورٹنٹ چیز بتاتا چلوں, وائٹامن B12 کی کمی سے اکثر لوگ, خاص طور پہ جو ضعیف العمر جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں, ان میں یہ سن ہونے کی کیفیت بہت زیادہ ہوتی ہے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ مناسب غذائیں لیں اور اپنا خون ٹیسٹ کرواتے رہیں, جس میں سیرم وائٹامن B12, خون میں وائٹامن B12 کی جو لیولز ہیں وہ چیک کی جاتی رہیں گی, اور اگر ضرورت ہوگی تو آپ کا ڈاکٹر آپ کو وائٹامن B12 کا بہت اچھا سا کوالٹی سپلیمنٹ پرسکرائب کر دے گا. اگلا سوال پوچھا ہے اکرم خان نے پشاور سے, سن ہونے اور فالج میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے, سن ہونا علامت ہے, ایک سائن ہے, ایک سمٹم ہے. فالج ایک کنڈیشن ہے, ایک سیریس کنڈیشن ہے, ایک حالت ہے, ایک حادثہ ہے. فالج کی صرف ایک ہی علامت نہیں ہوتی ہے اور بہت سی علامات ہو سکتی ہیں, جیسے اچانک مسلسل شدید سر درد, آدھے سر کا درد جو اگر مائیگرین نہ ہو, مسلسل چکر آنا, ورٹائگو جسے کہتے ہیں, ایک کی جگہ دو چیزیں نظر آنا, ڈبل ویژن جسے کہتے ہیں,
سن ہونے کی کیفیت مثلا چہرے پر کسی عضو یا بدن کے کسی حصے یا ہاتھوں پیروں کا سن ہو جانا بھی فالج کی علامات ہو سکتی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا عام طور پہ کہ فالج کی صرف ایک علامت ہو، ایک ساتھ بہت ساری علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو اعضائی اور بدنی کمزوری عام طور پر جو جسم کے ایک طرف ہوتا ہے یہ بھی فالج کی علامت ہو سکتی ہے۔ توازن یعنی جسم کے بیلنس کا اچانک چلے جانا یہ بھی فالج کی علامت ہو سکتی ہے۔ غیر واضح گفتگو، آپ کی سپیچ ڈسٹرب ہو جاتی ہے، بولنے میں مشکل، تھوک گرنا، نگلنے میں دشواری، منہ کا ٹیڑھا پن، نظر کی دھندلاہٹ، بلری ویژن جسے کہتے ہیں، اور دوہری جو بصارت ہے یہ بھی فالج کی علامت ہو سکتی ہے۔ غنودگی ہے، بے ہوشی ہے یا کوما میں جا سکتا ہے انسان جو فالج کا شکار ہوتا ہے۔ اسی طرح چلتے چلتے اچانک گر جانا یا گردن میں درد بھی اس کی نشانی ہو سکتے ہیں۔ فالج سے پہلے اور فالج کے دوران بلڈ پریشر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور کوئی چیز کھانا پینا یا نگلنا دشوار ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ فالج اکثر دماغ کی جانب خون کی فراہمی میں اچانک کمی کے باعث واقع ہوتا ہے۔ اب یہ کمی کیوں واقع ہوتی ہے؟ تو اس کی وجوہات میں خون سپلائی کرنے والی شریانوں کا تنگ ہونا اور سخت ہو جانا جسے انگلش میں ایتھیروسکلیروسس کہتے ہیں، اور جسم کے دیگر حصوں بالخصوص دل سے خون کے لوتھڑوں کا بننا بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے جو کہ دماغ کی طرف خون کی کم سپلائی کا باعث بنتا ہے۔ اگلا سوال کراچی سے نوشابہ عالم نے پوچھا ہے کہ سن ہونے کی کیفیت لمبی ہو، طویل ہو جائے تو کس ڈاکٹر سے رجوع کیا جائے؟ دیکھیے، سن ہونے کی کیفیت میں نے جیسے پہلے کہا کہ عام طور پہ خود آٹومیٹیکلی خود صحیح ہو جائے گی تھوڑی دیر بعد جب آپ اپنے اس عضو کو حرکت دیں گے، چلے پھریں گے، ورزش کریں گے۔ لیکن اگر یہ خدا نخواستہ طویل ہو جائے اور یہ صحیح نہ ہو یا بار بار ہونے لگے تو آپ اپنے فیملی فزیشین سے، اپنے جو جنرل پریکٹیشنر یا جی پی ڈاکٹر ہوتا ہے اس سے رجوع کر سکتے ہیں۔ اور اگر وہ سمجھے کہ کوئی خدا نخواستہ زیادہ پیچیدہ علامات اس کے پیچھے موجود ہے، کوئی پیچیدہ وجہ موجود ہے، کوئی کمپلیکس یا کمپلیکیٹڈ ڈیزیز کی وجہ سے بار بار سن ہونے کی کیفیت ہو رہی ہے، تو آپ کا ڈاکٹر آپ کو ریکمینڈ کرے گا، ریفر کر دے گا نیورو فزیشین کے پاس جس کو نیورولوجسٹ کہتے ہیں۔ اور نیورولوجسٹ جو ہے اس کا کام یہی ہوتا ہے کہ اس نے اسپیشلائزیشن کیا ہوتا ہے ایم بی بی ایس کے بعد نروز میں، سینٹرل نروس سسٹم میں، اسپائنل کارڈ میں، برین میں اور اس کی بیماریوں کے حوالے سے۔ سو یہ ساری امپورٹنٹ چیزیں ہیں۔ اور اسی کے ساتھ وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ بریک کے بعد ہم حاضر ہوں گے سن ہونے ہی کے حوالے سے کچھ امپورٹنٹ ڈائٹ ٹپس کے حوالے سے، خاص خوراک کیا ہو سکتی ہے جس سے آپ سن ہونے کا رسک کم کر سکتے ہیں اپنے اعضاء کا۔ کہیں نہیں جائیے گا۔ خوش آمدید۔ آج ہم بات کر رہے ہیں ہاتھوں اور پیروں کے سن ہونے کی وجوہات کی، اسباب کی، اور ان میں ایک بڑی وجہ وائٹامن B12 کی کمی بھی ہے۔ جسم میں وائٹامن B12 یعنی وائٹامن B12 کی کمی بہت عام ہوتی ہے، کامن ہوتی ہے، جس کا اظہار مختلف عوارض یعنی عارضوں، امراض کی شکل میں ہوتا ہے۔ در حقیقت وائٹامن B12 متعدد جسمانی افعال، ایکٹیویٹیز کے لیے بہت امپورٹنس رکھتا ہے، اہمیت رکھتا ہے، اور حیران کن طور پر بیشتر افراد اس کی کمی کی علامات کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے کہ کیسے اپنی روزمرہ خوراک کو بہتر بنایا جائے تاکہ ہمارا جسم اس اہم وائٹامن کی کمی کا شکار نہ ہو اور ہم خاص کر بڑھاپے میں سن ہونے کی کیفیت کا بار بار شکار نہ ہو۔ یاد رہے کہ اس وائٹامن کی کمی اعصابی خلیات کو، سیلز کو، ٹیشوز کو نقصان پہنچاتی ہے، جس کے نتیجے میں ہاتھوں اور پیروں میں سوئیاں چبھنے کا احساس ہوتا ہے۔ اگر اسے نظر انداز کیا جائے، اگنور کیا جائے تو یہ مستقل نشانہ بنانے لگتی ہے۔ کن کن چیزوں میں وائٹامن B12 پایا جاتا ہے؟ دیر از اے لانگ لسٹ، آپ انٹرنیٹ پہ خود بھی سرچ کر سکتے ہیں، لیکن کچھ امپورٹنٹ چیزیں میں آپ کو بتاتا جاؤں۔ ریسورسز جو ہیں وائٹامن B12 کے میں شامل ہیں مچھلی، خاص کر سیلمن مچھلی، بڑے سائز کی فیٹی فش، جھینگا، سی فوڈ، بیف کلیجی یعنی گائے کی کلیجی، اور بیف کا گردہ یعنی گائے کا گردے کا گوشت، دودھ، انڈے، مٹن گوشت، بھیڑ یا بکرے کا گوشت، چکن، پنیر، چیز، بادام، پستے یعنی ڈرائی فروٹس، سبزیوں میں شملہ مرچ اور بروکولی، پالک، کرم کلا، ٹماٹر، لوکی، مشروم اور گاجر، یہ ساری سورسز ہیں سبزیوں میں ایکسلنٹ آسم ریسورسز ہیں یہ وائٹامن B12 وائٹامن B12 کی۔ اگر ہم پھلوں میں بات کر لیں تو پھلوں میں آڑو، خربوزہ، خوبانی، ایپریکاٹ،
आम, मैंगो, पपीता, पपाया, एवोकेडो और रेस्पबेरी जिसको आप उर्दू में रसबेरी कहते हैं। इनके अलावा अपनी खुराक में से कोल्ड ड्रिंक्स, बेकरी आइटम्स, जंक फूड, फास्ट फूड्स और बहुत ज़्यादा डीप फ्राइड, तली हुई, भुनी हुई और तेज़ मसाला जात से तैयार ग़िज़ाएँ निकाल दीजिए। नहार मुँह सैर ज़रूर कीजिए और वर्जिश को अपने मामूल का लाजमी हिस्सा बनाइए। हफ्ते में 5 दिन कम अज़ कम आधे घंटे के लिए। वर्जिश सुन होने के हवाले से बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको ज़ियाबीतस यानी डायबिटीज़ मेलाइटिस है तो सबसे पहले जो चीज़ आपको सुन होने से बचने के लिए ज़रूरी होगी वो है अपनी ब्लड शुगर को थ्रू आउट 24 आवर्स राउंड द क्लॉक कंट्रोल रखना है। फास्टिंग शुगर भी कंट्रोल हो और जो आपकी रैंडम शुगर है खाने के बाद की वो भी कंट्रोल्ड हो। और आई कैन नॉट स्ट्रेस एनफ, सफ़ेद चीनी, शुगर, शक्कर, ये आपके लिए अगर आपको ख़ास तौर पे डायबिटीज़ है खुदा न खास्ता तो ये बहुत ज़्यादा ज़हर कातिल की हैसियत रखेगी, क्योंकि जब ये खून में बढ़ती है तो फिर ये आपकी नर्व्स के लिए भी नुकसानदेह है। और नतीजतन यही वजह है कि डायबिटीज़ के मरीज़ों को जिनकी शुगर आम तौर पे अनकंट्रोल्ड होती है उनको अक्सर सुन होने की कैफियत होती है, सुइयाँ चुभने की कैफियत होती है या जल्द पर सनसनाहट की कैफियत होती है। सो अगेन इससे सफ़ेद चीनी से तो आपको अगर आपको डायबिटीज़ ना भी हो तब भी परहेज़ ज़रूर करना चाहिए। इसी के साथ साथ जंक फूड से परहेज़ करना चाहिए, बाहर खाने से परहेज़ कीजिए और सफ़ेद आटे से परहेज़ कीजिए। वाइट फ्लावर की जगह होल व्हीट आटा इस्तेमाल कीजिए। सो इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अगले हफ्ते हम एक और नए मौजू के साथ हाजिर खिदमत होंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, उन लोगों का भी जो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं और उन लोगों का भी जिनसे आप बहुत मोहब्बत करते हैं। टेक केयर, फ़ी अमान अल्लाह। का जवाब प्रोग्राम में